سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ ساری چیزیں، وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناراض کرنے والی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے راستے میں صف لگا کر جہاد کرنے والوں کو، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، تم کیوں مجھے ستاتے ہو، درحالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پر جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام باتوں کی جو توریت میں ہے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. پر جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے. درحالے کہ وہ اسلام کی طرف
بلائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ یہ سورہ صف ہے جس کے پہلے رکوع کی میں نے تلاوت کی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 14 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو اس بات کے متمنی رہتے تھے اور جنہیں اس بات کی جستجو رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ چاہت تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ ہوتا ہے ایسا، صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کسی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب کو سلام کرنا۔ یعنی جس آدمی میں کھلانے کی صفت نہیں تھی اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا سب کو کھانا کھلاؤ۔ جس میں سلام کی عادت نہیں تھی حضور نے فرمایا سب کو سلام کرو۔ ہم لوگ اس پر اپنے آپ کو قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ آج تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہے نہیں کہ ہم جا کر کے پوچھیں کہ اللہ کے رسول کون سا عمل میرے لیے افضل ہوگا۔ اگر ہمارے آقا آج ہمارے درمیان ہوتے تو بتا دیتے۔ آج اگر وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن ہمیں وہ طریقہ تو معلوم ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا تھا۔ تو ایک جماعت ایسی تھی جو پوچھ کر عمل کیا کرتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے۔ تو جو نہیں پوچھتے تھے اللہ پاک نے ان کے دلوں کی چاہت پر یہ سورت نازل فرمائی، سورہ صف۔ جو لوگ پوچھ لیا کرتے تھے تو ان میں جس بات کی کمی ہوتی تھی اس کی نشاندہی کر دی جاتی تھی، اور جو لوگ بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے تو انہیں منع کیا گیا کہ بہت زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھو تو پوچھائی لگ جاتی، زیادہ سوال کرو تو احکامات سخت ملتے، جیسے سورہ بقرہ میں یہ بات گزری تھی، اور میں نے کئی درمیان میں ایک آدھ مرتبہ ذکر بھی کیا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، ان کے ایک خاندان کے ذمہ دار فرد کا قتل ہو گیا۔ وہ شخص مالدار تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی جستجو تھی کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ موسیٰ تم کوہ طور پہ جاتے ہو، اللہ سے پوچھو کہ اس کو کس شخص نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے معلوم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس کے جسم کے فلاں حصے کا گوشت
مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور جب زندہ ہو جائے گا تو اس سے پوچھ لینا تو وہ بتا دے گا۔ جواب مل گیا تھا، سیدھے سادے اس پر عمل کر لینا چاہیے تھا خاموشی سے، اس لیے کہ سوال مکمل تھا، جواب مکمل تھا۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ مقتول کا قاتل کون ہے یہ معلوم ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ بتلا دیا، اور وہ طریقہ یہ تھا جو میں نے بتایا کہ مقتول کے جسم پر مذبوحہ گائے کا گوشت مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور جب زندہ ہو جائے گا تو اس سے پوچھ لینا، وہ بتا دے گا، اور بتانے کے بعد پھر اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ان کو خاموشی سے اس پر عمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ پوچھنے لگے کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ پاک کی طرف سے ایسا رنگ بتایا گیا جس رنگ کی گائے بہت کمیاب تھی۔ تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ وہ گائے جوان ہو کہ بوڑھی ہو، تو بتا دیا کہ جوان گائے ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کھیتی کے کام میں استعمال کی گئی یا نہیں استعمال کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ کھیتی کے کام میں استعمال نہ کی گئی۔ وہ پوچھتے رہے، اللہ پاک کی طرف سے جوابات آتے رہے۔ اب جب یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ویسی گائے مل نہیں رہی تھی، اور بہت تلاش اور جستجو کے بعد جب وہ گائے ملی تو اس کا جو مالک تھا تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہیں میں میری گائے بیچوں گا نہیں۔ یہ بولنے لگے 1000 کی دے دے، 10,000 کی دے دے، 1 لاکھ کی دے دے، 10 لاکھ کی دے دے، 1 کروڑ کی دے دے۔ بولے نہیں مجھے بیچنا ہی نہیں۔ آخر میں سودا اس پر طے ہوا کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دو تو دوں گا۔ اب ان کو لینا ہی تھا، بہت بڑا آدمی مرا تھا، تو گائے کے وزن کے برابر سونا دیے تب جا کر کے اس نے گائے دی۔ اس کو کہتے پوچھو تو پوچھائی لگ جاتی ہے۔ اس لیے سوال کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے ورنہ آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے حضور نے ان کو منع کیا، اور یہ بات سمجھائی حکمت کے ساتھ کہ دیکھو تم زیادہ پوچھو گے تو احکامات سخت ہو جائیں گے، اور جب احکامات سخت ہو جائیں گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا یہی معاملہ تھا۔ ابھی جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا، پوچھا جواب مل گیا تھا، مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، عمل کر لیتے کام ضرورت پوری ہو جاتی، مگر یہ کہ رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، وزن کتنا ہو، چال کیسی ہو، کھیتی میں استعمال ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، ہر چیز کا جواب آتا رہا۔ اب جب اس جواب کے مطابق گائے ڈھونڈنے نکلے تو جان مصیبت میں پڑ گئی۔ سیدھے سیدھے آیا تھا، جا کے کوئی بھی گائے خرید کے لاتے ان کا کام ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہت زیادہ سوال کرنا اچھی عادت نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بنی اسرائیل کا۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو منع کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کرام کی عادت تھی بہت پوچھنے کی، حضور نے ان کو سختی سے منع کیا کہ تم سوالات مت کرو بنی اسرائیل کی طرح، ورنہ احکامات سخت ہو جائیں گے اور پھر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ایسے صحابہ کرام تھے جو حضور کے مزاج شناس تھے، وہ پوچھتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوئی پوچھے، خود نہیں پوچھتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دیہات سے جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان آتے تھے، وہ آ کے سیدھی سادی بات پوچھتے تھے، حضور بتا دیتے تھے، تو سب کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔
تو بعض صحابہ کرام تھے جن میں یہ اشتیاق تھا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی۔ اللہ ایسی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ہر عیب سے پاک ہوگا اسی کی ہر مخلوق تعریف کرے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے، اور ان کمیوں کے ساتھ ہمیں گزارا کر لینا ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا ہم ہی چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ اس لیے کمیوں کے ساتھ گزارا کرنے کی عادت رہنی چاہیے۔ عیب تلاش کرنا اور موقع کی تلاش میں رہنا بعض میاں بیوی میں ہوتا ہے، یہ اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، وہ اس کی ٹو میں لگے رہتے، اور جیسے ہی موقع ملتا وار خالی نہیں جانا چاہیے، ایسا کام کرتے تو دونوں میں جو ہے چک چک چلتی رہتی ہے میاں بیوی میں، آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا۔ بعض گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوا، اور بعض لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جب سے نکاح ہوا آج تک کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا، جھگڑا نہیں ہوا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر کے گزارا کرتے۔ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے نکاح میں جو عورت ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، برابر۔ کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہن کسی کے نکاح میں ہو یا ہماری بیٹی کسی کے نکاح میں ہو، ہمارا بہنوئی یا ہمارا داماد اس میں عیب ڈھونڈتا رہے؟ ہم اس بات کو پسند کریں گے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بہن اور بیٹی کو اس کا شوہر پریشان کرے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے نکاح میں جو عورت ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑے رہنا چاہیے۔ کمی ہوتی ہے ہر ایک میں، سمجھ بوجھ کر کے گزارا کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ بعض چیز ایسی ہوتی ہے دیکھنے کے بعد بھی آدمی کو اندیکھا کرنا پڑتا ہے جیسے دیکھا نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات سننے کے بعد بھی آدمی کو ایسا ظاہر کرنا چاہیے جیسے سمجھا نہیں یا برابر سن نہیں سکا۔ زندگی مزیدار گزرتی رہتی۔ تو صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دیہاتی، سمجھدار دیہاتی آ کر سوال کرے۔ سوال کرنے کے لیے بھی سمجھداری ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں صف اول میں ان کا مقام تھا، سب سے بڑے شاگرد تھے۔ وہ درس دے رہے تھے تو کلاس میں جتنے بچے تھے ایک بچہ تھا کبھی کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا، تو پیار آ گیا، کہنے لگے بیٹے تم کبھی کچھ پوچھتے نہیں ہو، سب کچھ نہ کچھ پوچھے، آج تک تم نے کچھ پوچھا نہیں۔ تو روزے کے مسائل چل رہے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جمع و ہم بستری سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت اگر سورج نہیں ڈوبے تو؟ کہنے لگا تو مت پوچھا گھر جان دے۔ ظاہر بات ہے سورج تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے نا، اور جس دن نہیں ڈوبے گا وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، اب دنیا ختم ہونے والی۔ قرب قیامت میں سورج مشرق سے نکلے گا، نصف آسمان تک آئے گا، پھر آگے نہیں بڑھے گا، واپس جائے گا اور جا کر مشرق میں ڈوبے گا۔
یہ علامات قیامت میں سب سے بڑی علامت ہوگی کہ بس اب قیامت آنے والی ہے، اور اس کے لیے مدت مقرر کی گئی کہ اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اب اس بچے نے پوچھا کہ حضرت اب جیسے کھانے سے پینے سے آدمی رکا رہے، کب تک؟ سورج ڈوبنے تک، اور اگر سورج نہیں ڈوبے تو بولے جان دے تو کچھ مت پوچھا کر، تیرا خاموش رہنا ہی اچھا ہے۔ تو صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آ کر کے سوال کرے۔ تو یہ سورہ صف کا شان نزول ہے کہ بعض صحابہ اس بات کی جستجو میں تھے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ پہلی آیت آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تم ایسا کرو کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے ہو۔ جب اللہ پاک کی طرف سے اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے میدان جہاد میں صف بنا کر کے مقابلہ کرنا، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ صف ہو جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب انہوں نے جب سنا کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے تو سب ریورس گیئر ڈال دیے، جن کے دلوں میں یہ بات تھی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جب تم کو کرنا نہیں تھا تو پوچھنا بھی نہیں تھا، اور اگر پوچھے نہیں تھے تو دل میں یہ بات بھی نہیں لانی چاہیے تھی۔ جب تمہارے دلوں میں یہ جستجو تھی تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، اب تو قربانی دینی ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے عمل وہ کرنا ہوگا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کے مجاہدین اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور جنگ کریں، لڑیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ کرام کہنے لگے لما کتبت علینا، لما کتبت علینا، کہ اللہ آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کاش اسے اور آپ مؤخر کرتے۔ اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ تو جب وہ چاہتے تھے کہ انہیں اس بات کا علم ہو تو اللہ نے اس حکم کو نازل کر کے انہیں بتا دیا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے برگزیدہ نبی گزرے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتاب ہے، اس میں ایک کتاب ہے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، دوسری کتاب ہے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، تیسری کتاب ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور یہ تینوں نبی بنی اسرائیل کے۔ آپ اندازہ کرو، اللہ نے بنی اسرائیل میں 3 کتابیں دی، توریت، زبور اور انجیل۔ آج تینوں کتابیں اپنی جگہ اصلی حالت میں نہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ کم کر دیا، کچھ بڑھا دیا، الفاظ بدل دیے، احکام بدل دیے، غائب کر دیے، یہ حرکت کی۔ آج دنیا میں توریت دستیاب نہیں ہے، زبور ملتی نہیں ہے، کبھی کسی نے دیکھی؟ جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی اصلی نہیں۔ اور آج انجیل جو ہے پوری دنیا میں 12 الگ الگ طریقے کی ہے، جیسے ہمارا یہ قرآن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ یہی ملے گا۔
ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس ذمہ داری لی تو اللہ نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ آج اس مجمع کے اندر بہت سارے بچے حافظ قرآن ہوں گے، لیکن تمہیں توریت کا، زبور کا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ جیسے انجیل کے ماننے والے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی، دوسرے نمبر پر مسلمان۔ لیکن پورے عیسائیوں میں، کرسچن لوگوں میں ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو انجیل کا حافظ ہے۔ اور ہمارے قرآن پاک کے لیے مالیگاؤں کے ہر گلی میں آپ کو انشاءاللہ حافظ ملیں گے، ہر گلی میں ملیں گے۔ آج مالیگاؤں میں اگر شمار کرنا چاہو گے تو ہزاروں کی تعداد ہے۔ پچھلے 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ مالیگاؤں میں مدرسوں سے، مکتب سے بچوں اور بچیوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا، ان کی تعداد 500 سے زیادہ تھی ایک سال میں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی، بہت پریشان کرتی تھی، ہر طریقے سے پریشان کرتی تھی۔ ٹیڑھی تباڑی بولنا، طعن و تشنیع کرنا، الزامات لگانا، عیب نکالنا، جوتا ادھر رکھے تو اٹھا کر کے ادھر رکھ دینا۔ اب اگر آپ نے جہاں جوتا رکھا ہے کسی بچے نے وہاں سے اٹھا کر کے اگر جگہ تبدیل کر دی تو ظاہر بات آپ پریشان ہوں گے، اور آپ کو جب معلوم پڑے گا کہ یار یہ میرا جوتا یہاں سے اٹھا کر کسی نے یہاں رکھ دیا تو آپ کا کتنا دل دکھے گا۔ بنی اسرائیل یہی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سب کے سب جب دریا پر نہانے جاتے تھے تو مادر ذات ننگے ہو کر کے نہاتے تھے، پورے کپڑے اتار دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ غلط حرکت ہے، جائز نہیں ہے، ستر کھولنا جائز نہیں ہے۔ عورت کا ستر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہے، اس کو پورا جسم چھپانا چاہیے غیر محرم مردوں سے۔ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، یعنی یہ اتنا حصہ جسم کا ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ جو لوگ گھٹنے کے اوپر چڈی پہنتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اور گھٹنا کھول لیتے ہیں، یا ابھی جو ہے لوگوں نے ایسی پینٹ پہننا شروع کر دی کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے پینٹ میں حق دیا ہے اور پینٹ سڑک کے نیچے آ گئی ہے۔ دیکھ لو لوگ ایک دم لٹکی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھو، جب وہ پیجامے کے اندر جو ہے فارغ ہو جاتے تو پیجامہ لٹک جاتا ہے۔ آج یہ فیشن ہو گیا، ناف کے نیچے تک ہوتا رہتا ہے، پورا کھلا رہتا ہے۔ بعض لوگ اوپر چڈی پہنے رہتے ہیں، اور بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو لڑکیوں کو ایسے لباس میں آپ دیکھو گے غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں، اور نہاتا بھی ہے تو کپڑے اتارتا نہیں۔ اب بات ختم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کپڑے اس لیے نہیں اتارتے کہ وہ آدر ہیں۔ آدر کا مطلب یہ ہے کہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ارنیا کی، کہ پیٹ میں آنت کو روکنے والی جو جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، تو آنت مردوں کے فوطے میں اترنے لگتی ہے، تو فوطا بڑا دکھنے لگتا ہے،
اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، اب ہو جاتا ہے، پہلے بہت مشکل تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام انہوں نے لگایا کہ یہ آدر ہے، ان کو یہ بیماری ہے، اس لیے ہمارے سامنے کپڑا نہیں اتارتے۔ اب آپ بتاؤ، اس طرح کی حرکت بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو اور تکلیف دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس کے بعد تم میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہو۔ تو وہ ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عیب لگایا کرتے تھے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فلما زاغوا، جب انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، اسی طرح ٹیڑھے پن پر رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، مہر لگا دی، پھر ان کے دل میں دین کی، خیر کی، بھلائی کی کوئی بات نہیں اترتی۔ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہدایت سے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے معاملے میں اور بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر نماز پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتا، حج کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے، ان کو بھلی بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت دی گئی تھی، تو توریت کے احکامات کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی مجھے انجیل دی گئی ہے تو مجھے بھی وہی احکامات دیے گئے ہیں جو توریت میں ہے، میں کوئی نئی بات لے کر کے نہیں آیا، جو بات توریت میں تھی وہی بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے مانا نہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے یہودی الگ ہو گئے، عیسائی الگ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہے، لیکن ان میں بات ایسی تھی کہ انہوں نے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، لیکن یہودیوں نے بھی نہیں مانا، عیسائیوں نے بھی نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد یہ قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں، لیکن یہ دو نام ایسے ہیں جو اس میں ذاتی کہلاتے ہیں، محمد اور احمد۔ احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اگر یہ مبالغے کا صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اگر یہ جو ہے مفعول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی جائے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بات ہمارے آقا میں کہ آپ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور آپ ایسے ہیں کہ دنیا آپ کی سب سے زیادہ تعریف کرتی۔
پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کھلی کھلی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو یہودی کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے تھے۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے لیے قیامت تک ساری انسانیت عاجز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کے معنی عاجز کرنے والی چیز، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ معجزہ ہے۔ قیامت تک ساری دنیا انسانیت کو چیلنج ہے، کتنی بھی ترقی کر لے، ایٹم بم بنائے، ہائیڈروجن بم بنائے، نائٹروجن بم بنائے، اور بھی اس سے خطرناک بم بنا لے، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور حضور کے ایسے 300 معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ اچھا ہو جاتا تھا، گنجے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے گھنے بال آ جاتے تھے۔ لا علاج بیماریوں میں مبتلا کوئی شخص اگر آیا تو ان کا دم کر دینا اس کو تندرست کر دیتا تھا۔ مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ سچا پرندہ بن کر کے اڑنے لگتا تھا۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ احیاء موتا کا معجزہ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ ظاہر بات ہے یہ معجزہ ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب معجزہ آیا، معجزہ کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی، دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ اور اگر تم نہیں مانتے تو تم کر کے بتا دو، لیکن ظاہر بات ہے یہ معجزہ ہے، نبی کے علاوہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، ساری دنیا کے انسان اس کام کو کرنے سے عاجز۔ جب یہ معجزات آئے تو یہودی کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ جب نہیں ماننا رہتا ہے تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ناانصاف، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف ایک بات انہوں نے منسوب کی ہے، غلط بات اگر منسوب کریں گے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جس کی پیشن گوئی حضور نے فرمائی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ حالانکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اسے اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اس دین کو مٹانے کے لیے مشرکین مکہ نے ہر ممکن کوشش کر لی، کوئی جتن چھوڑا نہیں، سب کر لیا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ،
اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ اپنا نور اور دین کے نور کو اللہ مکمل کر کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، ہر گھر میں اللہ دین اسلام کو داخل کر دے گا، پھر چاہے قبول کرنے والے عزت کے ساتھ قبول کریں، ورنہ ان کو مجبور ہو کر ذلیل ہو کر کے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دین اسلام کو اور قرآن کریم کو نہیں مانتے ان کو یہ برا لگے گا، لیکن ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ تعالی اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کی یہ بات چل رہی ہے، جس کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن گھروں میں ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے ان گھروں سے اگر آپ کو دعوت آئے تو آپ شرکت نہ کریں، وہاں آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، لہٰذا ایسے گھروں میں نکاح ہوتا ہے تو علماء اگر اس کا بھی بائیکاٹ کریں کہ ان کے گھر کا نکاح نہیں پڑھائیں گے تو ایسا کرنا شریعت کی روشنی میں درست ہے یا نہ درست؟ ایسا کرنا درست نہیں۔ حکم وہیں تک رہے گا جہاں تک ہے۔ اب تم اس میں کچھ بھی کروانے لگ جاؤ گے کہ نکاح مت پڑھاؤ، کل بولو گے کہ ان کو مسجد میں آنے مت دو، اس لیے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جو بات جہاں تک ہے وہیں تک رکھیں۔ بچہ پیدا ہونے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ٹوٹ جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب میں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، یعنی تو نے صحیح بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے اور تو نے نیکی والی بات کہی۔ فجر اثر کی نماز کے بعد امام صاحب کا گھوم کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے آقا کا معمول تھا کہ فجر اور عصر میں آپ تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے اور رخ موڑ کر کے لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی ادھر ادھر بھی بیٹھتے تھے، زیادہ آپ ادھر کا رخ کر کے بیٹھتے تھے بائیں ہاتھ کی طرف۔ جیسے ہمارے مسجد میں حجرے میں جانے کا دروازہ یہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آپ کے حجرے میں جانے کا دروازہ بھی بائیں ہاتھ کی طرف تھا، تو حضور زیادہ اسی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو ایسا کرنا سنت ہے۔ ہندو لوگوں کے تہوار پر اگر کوئی ہندو تہوار کی خوشی میں کھلائے پلائے تو کھانا پینا کیسا ہے؟ اگر کھا لے تو کیا حکم ہے؟ دو باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمیں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی کھلا رہا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو یا کسی دھرم کا نہ ماننے والا ہو، ناستک جس کو بولتے ہیں، ندھرمی، ایسا آدمی بھی اگر دعوت دے تو تین باتیں دیکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کی آمدنی کیسی ہے۔ اگر آمدنی حلال ہے تو اس کے یہاں کا کھانا حلال ہے، ورنہ میں نے ایک بات پوچھی تھی کہ کتے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو نا، حلال تو نہیں ہے نا۔
کوئی ایسا ہے جو سمجھتا ہو کہ حلال ہے؟ نہیں. حرام کمائی سے بکرے کا گوشت بھی جو خریدا گیا ہو وہ بھی حرام. بات یاد رہے گی؟ تو سب سے پہلے جس کے یہاں دعوت دی گئی ہے یہ دیکھو کہ اس کی آمدنی کیسی ہے. اسی میں ترکہ جو تقسیم نہیں ہو رہا ہے وہاں پر بات دوسری ہے کہ جیسے کارخانے سے سائزنگ سے کمایا جا رہا ہے، آمدنی حلال ہے لیکن یہ مشترک مال ہے، جتنے بھائی بہن وارثین ہیں سب کا مال ہے. اب ایک آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے، دوسرے بھائی بہن اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ان کو دے ہی نہیں رہا ہے، اور کھلانے کے لیے ان سے اجازت بھی نہیں لیا کہ اپنے سب کا مال ہے، میں 10 لوگ کو دعوت دے رہا ہوں، تم لوگ کی اجازت ہے؟ ایسا پوچھتا ہے کوئی؟ تو جہاں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، پوچھنے کے بعد مانگنے کے بعد بھی دیا نہیں جاتا، تو وہ مالک کی اجازت کے بغیر ہم لوگ اس کا مال کھا رہے ہیں، اس لیے جائز نہیں. تو پہلی چیز دیکھنا چاہیے کہ حلال. دوسری چیز دیکھنا چاہیے کہ وہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ بتوں کا چڑھاوا نہ ہو، مزارات کا چڑھاوا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا نہ ہو، جس کو پرساد کہتے ہیں ہندو لوگ کی زبان میں. تیسری چیز ہے کہ ناپاک نہ ہو، اس میں گائے کے چھینٹے نہ مارے گئے ہیں ویسے. سمجھ رہے ہو؟ تو جو کھانا خراب ہو جاتا ہے، مہک جاتا، بدبودار ہو جاتا، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں. کسی نے پوچھا قیامت صغریٰ کی 4 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں یا نہیں؟ تحقیق کرنی پڑے گی اس کی. امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ شخص امام مہدی ہے؟ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا، اور اس زمانے میں جو برگزیدہ لوگ ہوں گے اور جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی زمانہ اقتدا کرتا ہوگا وہ لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے. اور تصدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، اسے دیکھ کر کے لوگ بولیں گے کہ یہ امام مہدی. مجھے کھجلی کی بیماری بہت دنوں سے ہے اور بہت زیادہ داغ بھی جسم پر ہے، ڈاکٹر کی دوائیاں کھا کھا کر پریشان ہو گیا ہوں مگر کم نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں. یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، آپ اچھا علاج ڈھونڈیں کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس سے تو علاج ہو جائے گا. وظیفہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ کے متعلق آتا ہے کہ اپنی ہاتھ دھو کر کے گلاس میں پانی بھر کر کے یہ کانی انگلی اس کے اندر ایسے ڈالے اور یہ 3 آیتیں پڑھیں اور پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. مسجد میں دل کیسے لگے گا کچھ بتائیے؟ دل 2 ہوتا ہے، ایک اندر اور ایک ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کے پاس ایک دل ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو بھی دیتے رہتے اس کو بھی دیتے رہتے، تو کہاں سے دل لگے گا؟ دل لگانے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے گھر میں اچھا لگے گا. سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی ضرورت مند کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ سود کی رقم بلا نیت ثواب کسی مستحق اور غریب کو دیں گے، اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں ہوگی، صدقے کی بھی نیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ صدقہ دیں گے تو ثواب ملے گا. یہ تو اس کی نحوست سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے بچا دے. مسواک کی لمبائی کتنی رہنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی بڑی، 1 بالش تک. اتنی بڑی مسواک لے کے نہیں گھومیں گے. قرآن کریم مدرسے میں پڑھتے ہیں، غلطی سے کوئی بچہ گر جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جان بوجھ کر کے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوتاہی سے اور بھول چوک سے ہو گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر بھی
استغفار پڑھ لینا چاہیے، اور اگر صدقہ دے سکتے ہوں تو دیں۔ درود و سلام میں کیا فرق ہے؟ درود اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے کا جو الفاظ ہیں وہ درود کہلاتے ہیں، اور اس کے لیے صلات کا لفظ ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہے۔ اور ہم لوگ اللہم بارک علی، اللہم سلم علی، تو برکت کے لیے لفظ الگ ہے، سلام کے لیے لفظ الگ ہے، درود کے لیے لفظ الگ ہے۔ ہماری اس مسجد کے حوض میں مچھلیاں ہیں، کیا ان کا پیشاب یا پاخانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ ان کے پیشاب پاخانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا چمڑے کے موزوں کے اوپر سے وضو ہو جائے گا؟ چمڑے کا اگر موزہ ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ آدمی اس چمڑے کو موزوں کو پہنے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح کرنے کے لیے 3 انگلیاں پانی میں بھگو کر کے ایسے موزے کے اوپر ایسے کر لے تو پیر دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مالیگاؤں شہر کارخانوں بنکروں کا شہر ہے، اس میں کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بنکر حضرات جو بانا لیتے ہیں اس کا حساب مکمل طور پر دے دیتے ہیں، لیکن کچھ بانا بچ جاتا ہے تو اس کا کیا؟ اگر بانا گھٹا اور پیڑی والا سیٹ اس کا پیسہ کاٹتا ہے کہ بانا گھٹا ہے اتنا پیسہ تمہارے پگار میں سے کٹ، تو اب حساب و کتاب کے بعد اگر بانا بچے گا تو وہ کارخانے دار کا رہے گا، سیٹ کا نہیں رہے گا۔ اور اگر پیڑی والا بھیم دینے والا بانا گھٹتے پر پیسہ نہیں کاٹتا تو بانا بچنے پر ہمیں واپس دینا پڑے گا۔ انگلی پھوڑنا جائز ہے یا ناجائز؟ مکروہ ہے۔ مسجد میں انگلی پھوڑنا مکروہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یہ ایک قوم ہے، علامات قیامت میں سے ایک وقت آئے گا کہ وہ آئے گی۔ لڑکے کے بالغ ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ لڑکے کو احتلام ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو جائے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تو وہ بالغ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں مؤذن صاحب بغیر وضو کے اذان دیتے ہیں، ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اذان وضو کے ساتھ دی جائے۔ رات میں 5 سالہ کورس عالمیت کا کرنا بہتر ہے، کر لینا چاہیے۔ تصوف اور سلوک کی کیا حقیقت ہے؟ تصوف اور سلوک کے معنی آتے ہیں اپنے باطن کی اصلاح کرنا۔ ظاہر کی اصلاح تو یہ ہے کہ آدمی بال بنوا لیتا ہے، مونچھ درست کروا لیتا ہے، داڑھی برابر کروا لیتا ہے، نہا دھو کر کے اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، یہ ظاہری درستگی۔ باطنی درستگی کہ آدمی کے اعمال اچھے ہو جائیں، اعمال اچھے ہو جائیں، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں، شریعت اور سنت کے مطابق ہوں، اس کوشش کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے۔ میرا دھیان نماز میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، کوئی مجرب عمل بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں کیا پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے، یا کیا پڑھا جا رہا ہے اس پر غور کرے، اور کھڑا رہے تو نظر سجدے کی جگہ پر، رکوع ہو تو نظر قدموں پر، اور سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہونی چاہیے، قاعدے کی حالت میں نظر گود میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ دل لگے گا۔ حاملہ عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو؟ اس زمانے میں اگر عورت شریعت و سنت کی پاسداری کرے گی، نمازوں کا اہتمام کرے گی، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرے گی، استغفار درود پاک کا اہتمام کرے گی، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گی، تو انشاءاللہ اولاد نیک اور فرما بردار ہوگی۔ بہو اور بیوی کو موٹر سائیکل پر گھمانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے بہو کو تو سسر نہیں گھما سکتا، یہ گھما سکتا ہے؟ بولو نا،
اور بیوی کو شوہر گھما سکتا ہے، مگر ایسی کوئی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی، اس کی عصمت کی حفاظت شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اپنی بیوی کو نمائش بنا لیتے ہیں وہ بے غیرت لوگ ہیں۔ بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے، اور جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے درمیان لاتا ہے وہ دیوس ہے۔ کیا ہے؟ دیوس عربی کا لفظ ہے، اپنی مادری میں اس کو بولتے ہیں دیوس۔ میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے لیکن رشتہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں لڑکی نہیں دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قلعے میں رہنے والوں کے یہاں بھی تو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں اور ان کے رشتے ہوتے۔ کوئی اگر ایسا بولتا ہے تو غلط بول رہا ہے۔ رشتے کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 اسے پڑھ کر کے 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر رشتہ ہو جائے گا۔ صبح، دوپہر اور رات کا کھانا کب مسنون ہے؟ ہمارے نبی کب کھاتے تھے؟ حضور 2 وقت کھاتے تھے۔ ملتا تھا تو 2 وقت کھاتے تھے۔ ظہر سے پہلے کھا لیتے تھے، کافی پہلے، پھر مغرب کے بعد کھا لیتے تھے، ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں تو بھوک ہی نہیں لگتی نا، صبح اٹھتے کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ، مغرب بعد کھاؤ، آدھی رات کو کھاؤ۔ اللہ ہدایت اور جزائے خیر دے نئے آفیسر کو۔ 11 بجے سب دکان اور لو، بند کرو۔ اسلامی طریقہ ہے یہ۔ کون سا طریقہ ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد دین کی بات تو کی جا سکتی ہے، ضرورت کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور 2 وقت کھاتے تھے، اور اطباء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اپنے کھانے پینے کے معمولات کو درست کرے۔ ایک تو یہ کہ بستر پر جانا ہو تو پیشاب پاخانہ کر کے سوئے۔ دوسرا یہ کہ رات کا کھانا کھائے تو تھوڑی سی چہل قدمی کرے۔ تیسرا یہ کہ دوپہر کا کھانا کھائے تو تھوڑی دیر قیلولہ کرے۔ چوتھی بات، ایک کھانا کھانے کے بعد جب تک بھوک نہ لگے دوسرا کھانا نہ کھائے۔ ابھی اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ کو بھوک لگی؟ ہاتھ اٹھانا۔ جتنے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے وہ زیادہ ہیں، ان کو بھوک نہیں لگی۔ یہ بیماری کا گھر ہے۔ کھانا کب کھانا چاہیے؟ جب بھوک لگے۔ اب ظاہر بات ہے دوپہر کو اگر یہاں تک بھر لیے ہیں تو بھوک نہیں لگے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو۔ یعنی جب کھانا کھانے بیٹھو تو بھوک باقی رہے اور اٹھ جاؤ، تو دوپہر میں آپ اٹھو گے تو مغرب بعد بھوک لگ جائے گی۔ کیوں؟ دوپہر کو ہی لگی تھی نا، آدمی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تھوڑی سی بھوک باقی رہ گئی تھی، تو یہی بھوک بڑھ کر کے مغرب بعد زیادہ ہو جائے گی، پھر کھانا کھاؤ، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ حضور نے یہ نسخہ بتایا ہے، لیکن ہم لوگ جب تک سیر نہیں ہو جاتے وہاں تک دسترخوان سے اٹھتے نہیں۔
ایک لقمے کی بھی اگر جگہ ہوگی تو وہ کھائیں گے. شک شبے کی بنا پر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز درست ہو جائے گی. ہاں، اگر نماز میں سہو ہو گیا یعنی بھول چوک ہو گئی اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ بھول ہوئی سمجھ میں آ گئی تو سجدہ سہو کرنا ہے اگر وہ بھول ایسی ہے کہ اس میں واجب چھوٹا ہے تو، اور اگر فرض چھوٹا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور شک شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، تو جو کم ہے اس پہ عمل کریں گے. جیسے 3 اور 4 میں شک ہوا تو 3 تو ہو گئی وہ پکی ہے، ایک اور پڑھیں گے اور سجدہ سہو کریں گے. گھر میں چھوٹے بچوں کو ڈرانے کے لیے موم بتی اور دوسری چیزوں کا چٹکا دیا جاتا ہے. بہت ظالم لوگ ہیں یار، نہیں دینا چاہیے. آگ کا عذاب صرف اللہ دے گا. آگ کا عذاب مخلوق کو اجازت نہیں ہے. نماز میں خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ جیسے بتایا ہے، نماز میں ایک سجدے کے بعد کتنا رکنا ضروری ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر رکنا ضروری ہے کہ جسم کی حرکت ختم ہو جائے، سارے اعضاء اپنی جگہ پرسکون ہو جائے، اور اس حالت میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے. اتنا رکنا واجب ہے. اگر تم اتنا نہیں رکے تو نماز میں واجب چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی بغیر سجدہ سہو کے. اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہو تو سجدہ سہو کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے اکثر لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے جتنی دیر رکنا چاہیے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، لوگ رکتے نہیں. ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جتنی دیر بیٹھنا چاہیے اتنی دیر بیٹھتے نہیں ہیں. یعنی جسم کی حرکت ختم نہیں ہوتی، اور حرکت ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک یا سبحان ربی الاعلی کہنے تک رکنا ہے. یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے زیادہ رکو تو اچھا ہے. ہمارے یہاں نماز کیسی پڑھی جاتی؟ کتنے لوگ کو دے دو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے، سیدھے بیٹھ بھی نہیں پاتے، سجدے میں چلے جاتے. ائمہ حضرات سے بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی. سجدے میں پیر کس طرح رکھے؟ ملانا اٹھانا کیسا ہے؟ سجدے میں پیر زمین پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، دونوں پیر کی ایسے ٹیک کر کے رکھیں. اور مستحب یہ ہے کہ سجدے میں دونوں پیر ایسے ملا لیں، مستحب ہے، سنت نہیں. لیکن اگر سجدے میں گئے اور پیر ایسے اٹھ گیا اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ لیے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم ہو اور لڑکی کی زیادہ، کوئی حکم جائز ہے؟ حضور کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو زیادہ عمر کی بیوی ہو تو بھی جائز ہے، کم عمر کی بیوی ہو تو بھی جائز ہے. نکاح ہونے کے بعد دلہا کو پینے کے لیے دودھ دیتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، ایسا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. گھر گروی سے لینا کیسا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. مسافر ہونے کی حالت عورتوں کا کیا حکم ہے؟ جو مردوں کا حکم ہے وہی عورتوں کے لیے بھی، اس میں کوئی فرق نہیں. سورہ تغابن کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ تغابن جو ہے سحر، جادو، ان چیزوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے. اس وقت مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی ایک اس وقت ہو یا اس وقت ہو ایک ہی ہے، زمانہ بدلنے سے مہر فاطمی نہیں بدلتا. 1 کلو 633 گرام چاندی
جس زمانے میں اتنی چاندی کی جو قیمت ہوگی اتنا مہر ہوگا۔ اچھا یہ ہے کہ آدمی 1 کلو 633 گرامی چاندی دے دے، اور اگر پیسہ دینا چاہے تو 1 کلو 633 گرام کا پیسہ دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مہر کی تحقیق نہیں ہے۔ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا مہر تھا، لیکن ثابت نہیں۔ ہندوستان کی 4 مشہور چیزیں قیامت آنے سے پہلے اٹھا لی جائیں گی، وہ کیا ہے؟ معلوم نہیں بھائی۔ بسم اللہ